میرے محترم بھائیوں، سورہ انفال میں اللہ رب العالمین کا پاک فرمان ہے، مسلمانوں کو، مسلمانوں کے حکمرانوں کو، مسلمانوں کی فوجوں کو، مسلمانوں کے مجاہدین کو اللہ نے حکم دیا وَأَعِدُّوا لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ وَمِن رِّبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ۔ فرمایا اے لوگو، اے مسلمانوں، اپنی طاقت کو، اپنی قوت کو، اپنے اسلحہ کو تیار رکھو تاکہ تم اللہ کے اور اپنے دشمنوں کو بھگا سکو اور اپنے گھوڑوں کی لگامیں کس کے رکھا کرو، سستی کے ساتھ نہیں بیٹھنا۔ الحمدللہ ملک عزیز پاکستان جو اللہ کی نشانیاں اور اللہ کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے، اور میں پریکٹیکلی دنیا کے گلف کے دیگر ملکوں کو گھومنے کے بعد آپ کے سامنے یہ بات کر رہا ہوں کہ الحمدللہ مسلمانوں کے لیے جو دین پر عمل کرنا چاہتا ہے اس سے بہتر جگہ کوئی نہیں۔ اگر خود وہ بد عمل ہو اور دین پر عمل نہ کرنا چاہے تو پھر میرے بھائیوں اس کی اپنی غلطی ہے۔ یہ اللہ کی عظیم نعمتوں میں سے ایک نعمت، اور اللہ رب العالمین نے جب 1998 کے اندر ہندوستان کے مقابلے میں آپ کو زیادہ ایٹمی حملے کرنے کی توفیق عطا فرمائی، یہ الحمدللہ اس آیہ مبارکہ پر عمل تھا کہ آپ نے اپنی طاقت اور قوت کو تیار رکھا۔ آج کا یہ جو دور ہے یہ میرے بھائیوں دست بدست لڑائی کا دور نہیں ہے۔ اگر آج کے دور میں جنگیں ہوں تو ملک پھر بن ہی نہیں سکتے 200 سال۔ یہ طاقت اور قوت اپنے ہاتھ میں رکھ کر اپنے لیے ڈیٹرنس بنانے کا دور ہے کہ آپ کے پاس ایسی قوت ہو کہ آپ کا دشمن آپ پر حملہ کرنے سے باز رہے، اور اگر حملہ کرے تو پھر آپ اس کو چھٹی کا دودھ یاد دلا دیں۔ آپ نے فلسطین غزہ میں ابھی دیکھا 300-400 کے قریب مسلمانوں کا قتل عام، چھوٹے بچے تک شہید ہوئے، دنیا کا کوئی چینل ان کے حق میں نہیں بولا، سارے خاموش۔ تہذیبیں، ثقافتیں، سیولائزیشنز خاموش، کیونکہ وہ مسلمان تھے، مارنے والا یہودی تھا، طاقت اور قوت نہیں تھی۔ عربوں نے جہاد کو چھوڑا، طاقت اور قوت کے حصول کو چھوڑا۔ میرے بھائیوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، یہ سارا مکہ کے اندر جتنے قریشی تھے نا، قریش کے آگے قبائل یا مکہ کے جتنے رہنے والے لوگ تھے، یہ سارے بنو اسماعیل تھے۔ یہ کون تھے؟ بنو اسماعیل، یعنی اسماعیل علیہ السلام کی اولاد۔ یہ جو فلسطین کے شام، اسے شام کہتے ہیں بیسیکلی، یہ فلسطین، اردن، اس علاقے میں یہ سارے تھے بنو اسرائیل۔ اچھا، اسرائیل جو نام ہے نا، یہ بنیادی طور پر یعقوب علیہ السلام کا لقب ہے۔ یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اسرائیل علیہ السلام۔ اسرائیل کا لغوی مطلب بنتا ہے عبداللہ، اس لیے اسرائیل، کیونکہ انہوں نے اب نام رکھ لیا تو ہم یہ کہتے ہیں، ورنہ بنیادی طور پر اسے کہنا چاہیے مقبوضہ فلسطین۔ کیا کہنا چاہیے؟ مقبوضہ فلسطین۔ جس طرح یہ ہمارے ساتھ مقبوضہ کشمیر ہے، اسی طرح یہ مقبوضہ فلسطین ہے۔ اسرائیل نام انہوں نے، اب بعض لوگوں کہتے ہیں اسرائیل کو گالیاں دیتے ہیں نا گالیاں، اور میرے بھائیوں تم لعنت بھیجنا چاہتے ہو تو یہود پر بھیجو جن پر اللہ نے بھیجی۔ اسرائیل کو گالی نہ دو، نام کو، نام کی حد تک کہہ رہا ہوں، کیونکہ یہ یعقوب علیہ السلام کا نام ہے۔ اسرائیل علیہ السلام ان کا بالکل نام ہی یہ تھا۔ اچھا، بنو اسرائیل یعنی یعقوب علیہ السلام کی ساری اولاد، اس لیے لعنت بھیجنی ہے تو یہود پر، اور اس کا اصل نام ہے مقبوضہ فلسطین۔ یہ سارا فلسطین کا علاقہ ہے، یہ تو انہوں نے ابھی چند سال پہلے اس کا نام اسرائیل رکھ دی۔ تو میرے بھائیوں، پاکستان کو اللہ نے طاقت دی،
قوت دی، ہتھیار دیے، اسلحہ دیا، غوری دیا، غزنوی دیا، ٹیپو دیا، میرے بھائیوں دیگر اللہ تعالیٰ نے نعمتیں عطا کی، جس وجہ سے ہندوستان ہمارے سے 7 گنا بڑا ملک. اب ہمارے جو فورن ریزروز ہیں نا ڈالر، وہ ہے 23 ارب ڈالر. پورے ملک کا جو خزانہ ہے وہ کتنا ہے؟ 23 ارب ڈالر. اور ہندوستان کے فارن ریزرو ہیں 400 ارب ڈالر. ہم 25 کروڑ، وہ 1.25 ارب. 25 لاکھ سے زائد ان کی فوج ہے. ان کا ایک صوبہ یو پی اتر پردیش وہ پاکستان سے 1.5 گنا ہے. اتنا بڑا ملک ہے. لیکن مجھے یہ بتائیں، جب 2 سال پہلے ان کے 2 طیارے آئے تھے تو میرے محترم بھائیوں اتنا بڑا ملک ہونے کے باوجود مار پڑی. کیوں؟ کیونکہ آپ طاقتور تھے، آپ پروفیشنل تھے، آپ نے فوجی صلاحیت حاصل کی ہوئی تھی، آپ کے شاہ سوار اچھے تھے، آپ نے بڑے دشمن کو منہ کی ماری. اگر آپ برما کی طرح، فلسطین کی طرح یا کشمیریوں کی طرح بالکل اسلحہ سے لیس نہ ہوتے تو آپ کا حشر کیا ہونا تھا؟ آج ہم نے ایسے جمعہ پڑھا رہا ہونا تھا یہاں. ہم نے ایک چھوٹا سا غلام، ہندوؤں نے باہر تلواریں لے کر کھڑے ہونا تھا، اوئے تو نے گائے ذبح کی، اتارو اس کی گردن. ذلتیں، پستیاں، آپ کے محلوں کو وہ آگے لگاتے، عورتوں کو ذلیل کرتے. تو پھر وہ بندہ جو یہ کہے کہ جناب یہ بھی کوئی ملک ہے، یہ ایٹمی اسلحہ انہوں نے بنایا ہوا ہے، یہ میزائل بنائے ہوئے ہیں، فلانا دھماکہ، آپ نے سنی ہے لوگوں کی باتیں، یہ سارے ہیں ناشکرے. میں کہتا ہوں ایسے لوگوں کو ڈبے میں بند کر کے 1 ہفتے کے لیے ذرا انڈیا بھیجو، ذرا اسے غزہ میں بھیجو، اسے برما میں بھیجو. 1 ہفتے کے بعد واپس آ کر وہ سجدہ کرے گا زمین پر، یا اللہ پاکستان کتنی بڑی نعمت ہے. سارے کہو الحمدللہ. اللہ کے بندو، جو قومیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتی ہیں، اللہ کہتا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، میں اور نعمتیں دوں گا. ہم نے کفر نہیں کرنا، نہ شکری نہیں کرنی. الحمدللہ ہمارا ایٹمی اسلحہ، اب دیکھو نا، امریکہ آیا تھا 90 ملک لے کر، ابھی اس نے 3-4 جولائی کے اینڈ تک دفع ہو جانا ہے یہاں سے. پاکستان اس کا ہدف تھا. مجھے یہ بتائیں 2001 سے لے کر اب پاکستان پہلے سے زیادہ مضبوط ہے کہ کمزور ہے؟ مضبوط ہے. سپر طاقتیں یہاں سے جا رہی ہیں. آسٹریلیا کا میں سن رہا تھا 4تھے محلے دیکھو، اپنی فوجیں یہاں سے لے کر گیا، اپنا سفارت خانہ بھی بند کر دیا. انشاءاللہ تمہارا سارا ناطقہ بند ہوگا. ابھی تو وقت ہی نہیں ہے. سارا ناطقہ ان کا بند ہوگا جو اللہ کے دین کے دشمن ہیں. اور انشاءاللہ ان علاقوں کے اندر اسلام نے ہی غالب آنا ہے. خراسان کے لشکروں کا ذکر تو میرے نبی نے کیا ہے صلی اللہ علیہ وسلم. فرمایا سیاہ جھنڈے لے کر، خراسان کا علاقہ ہے سارا افغانستان، یہ ایران، یہ سارا، سیاہ جھنڈے لے کر مسلمانوں کے لشکر خراسان سے نکلیں گے اور پوری دنیا میں اللہ کے دین کو غالب کریں گے. یہ سارے عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ملنے والے لشکروں میں اکثریت ان علاقوں کی ہوگی. یہ جا رہے ہیں. پاکستان پھر بھی پہلے سے مضبوط. محمد ڈیم الحمدللہ آپ کا اگلے سال 2 سال میں تعمیر ہونے والا، مکمل 1500 میگا واٹ مفت بجلی. دنیا کا بڑا ترین ایئرپورٹ گوادر کا. یہ ساری چیزیں آپ کوئی خواب نہیں ہے، یہ حقیقت ہے. سارے نظام اللہ تعالیٰ نے الٹ کے رکھ دیے. لیکن ابھی کچھ وقت باقی ہے. ہمیں صبر کے ساتھ کھڑے رہنا ہے، پاکستان کی قدر کرنی ہے. یہ ایٹمی اسلحہ میرے محترم بھائیوں، یہ واقعتاً نہیں، ہم نے کوئی کھلونے نہیں رکھے ہوئے. اگر آپ کے پاس یہ نہ ہوتا تو یہ جو سارے آئے تھے ان کا اصل ہدف تو آپ تھے. اچھا آپ نے اڈے دیے پہلے، اب ملک نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا جی ہم اڈے نہیں دیں گے. چلو ناس جو ہارے ہوئے شکست خوردہ دشمن کو اڈے کون دیتا ہے؟
اب اللہ تعالیٰ نے چال الٹی کی، وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَاكِرِينَ، یہ اپنے مکر کرتے تھے، اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام تھا، اللہ تعالیٰ سب سے بہترین نظام چلانے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے ساری کایا کو پلٹ کے رکھ دیا، اب یہ انشاءاللہ کبھی واپس بھی نہیں آ سکیں گے، اور عمارت اسلامی اب پورے شد و مد سے پھیلے گی۔ جب عمارت اسلامی پھیلے گی تو ہندوستان کا بھی اب دو دو ہاتھ ہونے والے ہیں۔ یہ جڑا ماما بنے ہیں سی نا، اب اس کا بھی انشاءاللہ تعالیٰ میرے بھائیوں ابا جی کے جانے کے بعد اب یہ بھی کشمیر میں اپنا ظلم انشاءاللہ جاری نہیں رکھ سکے گا۔ ظلم کے دن تھوڑے ہیں، لیکن پاکستان کی قدر ہم نے کرنی ہے، اس ملک کی قدر کرنی ہے، دعا کرنی ہے، یا اللہ اسے امن کا اسلام کا گہوارہ بنا دے، اسے امن کا اسلام کا گہوارہ بنا دے، اور ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اپنی فوج کے ساتھ مل کر ڈٹ کر کھڑے رہو، انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو اور ہمیں کبھی نامراد نہیں کرے گا، اور اللہ رب العزت ہم سب کو، امت مسلمہ کو اتحاد اور اتفاق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔